ایران کی فوج بحریہ اور فضائیہ تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، ایران کی 2 درجے تک قیادت ختم ہو چکی ہے، اب تیسرے درجے کی قیادت رہ گئی ہے۔ ایران کے 32 بحری جہاز سمندر کی تہہ میں پہنچ چکے۔ ایران کا کمیونیکیشن نظام تباہ کرنے کا بھی دعویٰ کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی فوج کی کارکردگی غیر معمولی اور شاندار قرار دے دی، کہا ایران کی جوہری صلاحیت پر B-2 بمبار سے حملے کیے۔ ایرانی صدر کا روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ پڑوسی ممالک میں امریکی اہداف پر حملے دفاعی اقدام ہیں۔ آیت اللہ خامنائی کا قتل بزدلانہ کارروائی اور عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ صدر پوٹن نے مشرق وسطی کی صورتحال پر اظہار تشویش کیا ہے۔ صدر پوٹن نے فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے بحران کے سفارتی حل کے امکانات پر بھی گفتگو کی ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے رابطہ کیا، مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ بلومبرگ کے مطابق سعودی عرب نے ایران کے ساتھ بیک چینل سفارتکاری شروع کر دی۔ متعدد یورپی اور مشرق وسطی کے ممالک نے سعودی کوششوں کی حمایت کی ہے۔ ایسے میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی سعودی وزیر داخلہ سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ مکمل کیا ہے یکجہتی کا اظہار۔ پاکستان کی جانب سے سعودی عرب پر حملوں کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال پر دونوں وزرائے داخلہ کے درمیان گفتگو کی گئی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا 2 طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا ہے۔ سعودی عرب کی سلامتی اور استحکام کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ بھی کیا گیا ہے۔ ایران چن کر امریکہ کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کو تباہ کر رہا ہے، امریکی اخبار کا یہ دعویٰ ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق روس ایران کو امریکی فورسز پر حملے کے لیے انٹیلیجنس معلومات فراہم کر رہا ہے۔ ایران نے امریکہ کے کئی ریڈارز اور دیگر تنصیبات پر صحیح نشانہ لگایا۔ اردن، قطر، UAE میں امریکی دفاعی نظام جاسوسی آلات پر بھی درست انداز میں حملے کیے۔ تو اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایران چن کر امریکہ کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کو تباہ کر رہا ہے، امریکی اخبار یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق روس ایران کو امریکی فورسز پر حملے کے لیے انٹیلیجنس معلومات فراہم کر رہا ہے۔ ایران نے امریکہ کے کئی ریڈارز اور دیگر تنصیبات پر صحیح نشانہ لگایا۔ اردن، قطر، UAE میں امریکی دفاعی نظام جاسوسی آلات پر بھی درست انداز میں حملے کیے گئے ہیں۔ تو ایران نے امریکہ کے کئی ریڈارز پر صحیح نشانہ لگایا۔ اردن، قطر، UAE میں امریکی دفاعی نظام پر بھی حملے ہوئے۔ ایران چن کر امریکی فوجی مراکز کو تباہ کر رہا ہے، واشنگٹن پوسٹ کا یہ کہنا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تقریر کے دوران روس کے ایران کی مدد کے حوالے سے صحافی کے سوال پر برس پڑے۔ کہا، آپ کی آواز بہت اچھی ہے لیکن آپ کا سوال احمقانہ ہے۔ Thank you, President Trump. It sounds like the Russians are helping Iran target and attack Americans now. That's an easy problem compared to what we're doing here. But can I be honest? It's just, I have a lot of respect for you. You've always been very nice to me. What a stupid question that is to be asking at this time. We're talking about something else. Can we keep this maybe a little bit? امریکی وزیر جنگ نے بھی روس کی جانب سے ایران کو انٹیلیجنس سے متعلق سوال پر گول مول جواب دیا۔ کہا، ہم ہر چیز کو ٹریک کر رہے ہیں، ہمارے کمانڈروں کو معلوم ہے کون کس سے بات کر رہا ہے۔ ایران کے ساتھ جنگ صرف 1 ہفتے میں ہی امریکی فوج کو اسلحے کی کمی کا سامنا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دفاعی صنعت کی بڑی کمپنیز کے ساتھ اجلاس بلایا ہے، جس میں دفاعی ساز و سامان کی پیداوار کو 4 گنا بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ان کمپنیوں نے انتہائی جدید اور اعلیٰ معیار کے ہتھیاروں کی پیداوار میں اضافے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ گولہ بارود کے اسٹاک میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ ایران کے ساتھ جنگ صرف 1 ہفتے میں ہی امریکی فوج کو اسلحے کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دفاعی صنعت کی بڑی کمپنیوں کے ساتھ اجلاس کیا، جس میں دفاعی ساز و سامان کی پیداوار کو 4 گنا بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے۔ ان کمپنیوں نے انتہائی جدید اور اعلیٰ معیار کے ہتھیاروں کی پیداوار میں اضافے کی یقین دہانی کرائی ہے۔
امریکی حکام کا کہنا ہے کہ گولہ بارود کے اسٹاک میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ جن کمپنیوں نے اجلاس میں شرکت کی ان میں لاک ہیڈ مارٹن، بوئنگ، BAE سسٹم، ہنی ویل اور ریتھیون شامل تھیں۔ تو آپ کو بتائیں کہ جنگ چل رہی ہے اور ایران کے ساتھ جنگ کے صرف ایک ہفتے میں ہی امریکی فوج کو اسلحے کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ امریکی سیکریٹری خزانہ نے روس کے تیل پر پابندیاں ہٹانے کا عندیہ دے دیا۔ اپنا ہرمز میں تجارتی اور تیل بردار جہازوں کی سیکیورٹی ترجیح ہے۔ اسکاٹ بیسنٹ یہ کہہ رہے ہیں امریکہ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی سیکریٹری خزانہ کا ایسا کہنا ہے عالمی سطح پر تیل کی سپلائی کافی حد تک برقرار ہے، عالمی مارکیٹ میں استحکام یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ امریکی سیکریٹری خزانہ کی جانب سے یہ کہا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تقریر کے دوران روس کے ایران کی مدد کے حوالے سے صحافی کے سوال پر برس پڑے۔ کہا، آپ کی آواز بہت اچھی ہے لیکن آپ کا سوال احمقانہ ہے۔ Thank you, President Trump. It sounds like the Russians are helping Iran target and attack Americans now. That's an easy problem compared to what we're doing here. I mean, but can I be honest? It's just, I have a lot of respect for you. You've always been very nice to me. What a stupid question that is to be asking at this time. We're talking about something else. Can we keep this maybe a little bit? امریکی وزیر جنگ نے بھی روس کی جانب سے ایران کو انٹیلیجنس سے متعلق سوال پر گول مول جواب دیا۔ کہا، ہم ہر چیز کو ٹریک کر رہے ہیں، ہمارے کمانڈروں کو معلوم ہے کون کس سے بات کر رہا ہے۔ ایران کے ساتھ جنگ صرف ایک ہفتے میں ہی امریکی فوج کو اسلحے کی کمی کا سامنا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دفاعی صنعت کی بڑی کمپنیز کے ساتھ اجلاس بلایا ہے جس میں دفاعی ساز و سامان کی پیداوار کو 4 گنا بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ان کمپنیوں نے انتہائی جدید اور اعلیٰ معیار کے ہتھیاروں کی پیداوار میں اضافے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ گولہ بارود کے اسٹاک میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ ایران کے ساتھ جنگ صرف ایک ہفتے میں ہی امریکی فوج کو اسلحے کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دفاعی صنعت کی بڑی کمپنیوں کے ساتھ اجلاس کیا جس میں دفاعی ساز و سامان کی پیداوار کو 4 گنا بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے۔ ان کمپنیوں نے انتہائی جدید اور اعلیٰ معیار کے ہتھیاروں کی پیداوار میں اضافے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ گولہ بارود کے اسٹاک میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ جن کمپنیوں نے اجلاس میں شرکت کی ان میں لاک ہیڈ مارٹن، بوئنگ، BAE سسٹم، ہنی ویل اور ریتھیون شامل تھیں۔ تو آپ کو بتائیں کہ جنگ چل رہی ہے اور ایران کے ساتھ جنگ کے صرف ایک ہفتے میں ہی امریکی فوج کو اسلحے کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ امریکی سیکریٹری خزانہ نے روس کے تیل پر پابندیاں ہٹانے کا عندیہ دے دیا۔ اپنا ہرمز میں تجارتی اور تیل بردار جہازوں کی سیکیورٹی ترجیح ہے۔ اسکاٹ بیسنٹ یہ کہہ رہے ہیں امریکہ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی سیکریٹری خزانہ کا ایسا کہنا ہے عالمی سطح پر تیل کی سپلائی کافی حد تک برقرار ہے، عالمی مارکیٹ میں استحکام یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ امریکی سیکریٹری خزانہ کی جانب سے یہ کہا گیا۔